Welcome to Digital Education Network. Subscribe now. Never missing updates. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم سیلف پروٹیکشن ٹیکنیک کو پڑھتے ہیں. سیلف پروٹیکشن ٹیکنیک بیسیکلی اس کا مطلب یہ کہ اپنی حفاظت خود کرنے کی ٹیکنیک، یعنی کہ بلائنڈ شخص اپنی حفاظت خود کیسے کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل یا جا سکے گا. اس کو کون سا طریقہ بتایا جائے کہ وہ اپنے جسم کے تمام حصے کی حفاظت خود کو بغیر پر حفاظت طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکے. آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. سیلف پروٹیکشن ٹیکنیک، اس میں اب آگے 7 قسم کی سب ٹیکنیکس ہیں، جس میں فرسٹ آف آل اپر باڈی پروٹیکشن، لوور باڈی پروٹیکشن، فل باڈی پروٹیکشن، ٹریلنگ، سرچ ٹیکنیک، سمت کا تعین اور لائن اینڈ ڈائریکشن. یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے بلائنڈ شخص کے لیے. اکثر بلائنڈ شخص کی لائن اینڈ ڈائریکشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت سارا نقصان ہوتا ہے اور وہ اکثر ایکسیڈنٹ وغیرہ جیسے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں رائٹ سائڈ پر اور چلتے چلتے اچانک روڈ کے درمیان یعنی لیفٹ سائڈ پر آ جاتے ہیں. تو لائن اینڈ ڈائریکشن کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اب ہم آتے ہیں فرسٹ سب ٹیکنیک پر، جس میں اپر باڈی پروٹیکشن ٹیکنیک. اس کا مطلب یہ کہ جسم کے اوپر والے حصے کی حفاظت کرنا، یعنی کہ ناک سے لے کر شولڈر اور اوپر ماتھا، سر، اس سب حصے کو بچانے کی ٹیکنیک. اس میں اب کرنا کیسے ہے؟ کوئی سا بھی ہاتھ بلائنڈ ساتھی اپنا ناک کی سیدھ میں، ہتھیلی باہر کی جانب، انگلیاں اوپر کی جانب، ان کا آسمان کی جانب رخ ہو، اور ناک کی سیدھ میں 1 فٹ کے فاصلے پر رکھے گا اور چلتا ہوا جائے گا. اور اس دوران چلتے ہوئے اگر کوئی بھی چیز آگے آ جائے گی تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ کو ٹکرائے گی اور یوں بلائنڈ ساتھی چوٹ کھانے سے بچ جائے گا. یہ تو ہوگی جسم کے اوپر والے حصے کی حفاظت کی ٹیکنیک، اپر باڈی پروٹیکشن. اب آتے ہیں لوور باڈی پروٹیکشن، یعنی کہ جسم کے نچلے حصے کی حفاظت، پیٹ سے لے کر ٹانگوں تک کے حصے کی حفاظت کرنے کی ٹیکنیک. اس میں بھی وہی طریقہ کہ کوئی سا بھی ہاتھ بلائنڈ ساتھی اپنا 1 فٹ کے فاصلے پر، لیکن یہاں انگلیاں نیچے کی طرف، ہتھیلی اندر کی طرف اور ہاتھ کا الٹا حصہ باہر کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے جی. 1 فٹ کے فاصلے پر ناف کی بالکل سیدھ میں وہ بلائنڈ ساتھی رکھتا ہوا چلے گا. ٹھیک ہے جی. وہاں آپ نے ناک کی سیدھ میں کوئی سا بھی ہاتھ، ہتھیلی باہر کی جانب، انگلیاں اوپر کی جانب، آسمان کی جانب، ان کا رخ ہوگا اور آپ نے اس طرح چلنا ہے. اور نچلے حصے کی جب حفاظت کرو گے تو اس وقت آپ نے کوئی سا بھی ہاتھ، لیکن وہاں ہتھیلی اندر کی جانب ہوگی، انگلیاں زمین کی طرف ان کا رخ ہوگا اور ناف کی بالکل سیدھ میں 1 فٹ کے فاصلے پر رکھتے ہوئے چلنا ہے. یہ ہو گیا جسم کے نچلے حصے کی حفاظت. اب آتے ہیں فل باڈی پروٹیکشن پر. فل باڈی پروٹیکشن میں جسم کے تمام حصے کی حفاظت کرنے کی ٹیکنیک. اب یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ٹیکنیک ہے، غور کرنے والی، کہ جسم کے تمام حصے کی حفاظت کیسے کی جائے گی. اس میں آپ نے اوپر والے ہاتھ کو اسی طرح اوپر رکھنا ہے، یعنی کہ 1 فٹ کے فاصلے پر ناک کی سیدھ میں، انگلیوں کو اوپر کی جانب رخ ہونا چاہیے، ہتھیلی باہر کی جانب ہوگی تو آپ نے 1 فٹ کے فاصلے پر چلنا ہے. نچلا ہاتھ آپ کا ناف کی سیدھ میں 1 فٹ کے فاصلے پر، انگلیاں زمین کی طرف اس کا رخ ہوگا، ہتھیلی اندر کی جانب ہوگی، ہاتھ کا دایاں الٹا حصہ باہر کی جانب ہوگا. 1 فٹ کے فاصلے پر وہ بھی ہاتھ رکھنا ہے. اور پھر پاؤں سے آہستہ آہستہ چلنا ہے اور اپنا رابطہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ رکھنا ہے. پاؤں کا زمین سے پاؤں اٹھا کر نہیں چلنے. بلائنڈ ساتھی نے وہ زمین کو چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتا جائے گا، اور نہ ہی اتنا رگڑے تاکہ سامنے والوں کو برا لگے، آواز آئے، اور نہ ہی بالکل پاؤں اٹھا کر چلے جس سے اس کا اور زمین کا رابطہ ختم ہو جائے. بس وہ نارمل طریقے سے آرام سے چلتے ہوئے جائے گا اور زمین کو چھوتے ہوئے چلتا جائے گا. اس طرح ایک تو زمین پر آنے والا کوئی بھی گھڑا ہے اس کا اندازہ اس کو ہو جائے گا، یا زمین پر کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا پاؤں سے، اور اگر اس کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ
نیچے والے ہاتھ پہ اگر آتی ہے تو نیچے والا ہاتھ بتا دے گا، اوپر والے حصے کو سامنے آتی ہے تو اوپر والا ہاتھ اس کو بتا دے گا، یوں وہ بار حفاظت طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ ٹریلنگ ایک اس کی ٹیکنیک، ٹریلنگ کیا ہے، کسے کہتے ہیں اور کیسے کرنی ہے؟ ٹریلنگ کسی بھی دیوار کے ساتھ چلنے کی ٹیکنیک، اس کے ساتھ ٹریلنگ کرتے ہوئے، یعنی کہ آپ اس کو چھوتے ہوئے دیوار کو کیسے چلو گے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ کوئی سا بھی ہاتھ، یعنی جس ہاتھ پر آپ کی دیوار ہوگی، بلائنڈ ساتھی تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر آگے سیدھا رکھے گا اور اپنے ہاتھ کا جو بیک کا حصہ ہوگا، یعنی کہ جو ناخن والے حصے ہوں گے، ٹپس ہوں گی، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیوار کو چھوتے ہوئے چلتا چلا جائے گا، یعنی کہ اس کو ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر دیوار کو چھوتے ہوئے جائے گا۔ اس طرح اس کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ وہ دیوار ہی کے ساتھ چل رہا ہے، اور جیسے چونکہ وہ 1 فٹ کے فاصلے پر اس کا ہاتھ ہوگا تو کوئی چیز آگے آ بھی جاتی ہے تو پھر وہ چیز اس سے پہلے اس کو ٹکرانے سے اس کے ہاتھ کو ٹکرا جائے گی، تو یوں اسے جو ہے پتہ بھی چل جائے گا اور وہ محفوظ رہ جائے گا کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکرانے سے۔ اور اس طرح نہ صرف وہ ٹریلنگ بھی کرے گا بلکہ اپنا رابطہ زمین کے ساتھ بحال رکھے گا، زمین سے پاؤں کو اٹھا کر نہیں چلے گا اور آہستہ آہستہ چلے گا، یعنی کہ جو پاؤں کے نیچے جو حصہ ہے، یعنی کہ جو زمین پر حصہ ہے، اگر زمین میں کوئی گڑھا ہے یا کوئی اکثر اوقات کوئی ڈھکن گٹر سے اٹھا ہوا پڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو وہ اس کو پہلے سے اس کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ گرنے سے اس میں بچ جائے گا۔ تو اس طرح اس نے بلائنڈ شخص نے ٹریلنگ کرتے ہوئے چلنا ہے۔ جی، تو یہ ہو گیا ٹریلنگ۔ اب سیلف پروٹیکشن ٹیکنیک کی پانچویں سب ٹیکنیک جو بڑی اہم ٹیکنیک ہے، سمت کا تعین۔ اب اکثر ہم روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی سائٹڈ شخص آپ کو مدعو کرتا ہے، بلواتا ہے، تو آپ کو وہ کہتا ہے کہ جی مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب کی طرف اپنی سمت کو کر لیں، یعنی کہ جو شمال کی طرف فرض کریں کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی آپ مڑ جائیں تو آپ میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب فرسٹ آف آل کے بلائنڈ ساتھی کو پتا ہونا چاہیے وہ کھڑا کس سمت میں ہے، یعنی کہ اس کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ مشرق کی طرف اس کا منہ ہے یا مغرب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مغرب، مشرق اور شمال اور جنوب یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طرف ہے۔ جب اس کو یہ پتا ہوگا تو کوئی بھی شخص اگر اس کو بلاتا ہے کہ جی شمال کی طرف مڑو یا مغرب سے مشرق کی طرف واپس آؤ یا مشرق سے شمال کی طرف صرف مڑو یا جنوب کی طرف مڑو، تو اس کو اندازہ اس نے کیسے کرنا ہے۔ اگر جنوب کی طرف ایک سمت میں آنا ہے تو وہ 90 کا زاویہ بنائے گا، یعنی کہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اپنے دونوں پاؤں کو جوڑے گا اور پہلے ایک پاؤں کو 90 کا زاویہ بناتے ہوئے اس کا رخ موڑے گا اور اسی پاؤں کے ساتھ بالکل دوسرے پاؤں کو موڑ لے گا۔ اس طرح وہ 90 کے زاویے سے اپنی سمت کا جو ہے وہ چینج کر لے گا، یعنی وہ مشرق یا مغرب سے شمال یا مغرب سے جنوب کی طرف اپنے آپ کو ٹرن کر لے گا۔ اور اگر اس نے ٹوٹلی دوسری سمت پہ جانا ہے، اگر کوئی کہتا ہے اس کو کہ جی مغرب کی طرف کھڑا ہے تو وہ شمال میں آئے، تو شمال میں آنے کا طریقہ کار یوں ہوگا کہ وہ پھر جہاں 90 کا اس نے زاویہ بنایا، اسی طرح وہ 2 دفعہ زاویہ بنائے گا، پہلے 90 کا پھر 90 کا، یعنی کہ 180 کا زاویہ بناتے ہوئے وہ اپنے پاؤں کو موڑے گا اور وہ اپنی سمت چینج کر لے گا۔ مقصد یہ کہ بلائنڈ ساتھی اکثر و بیشتر یہ کام کرتے ہیں کہ وہ سمت کو چینج کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے، اس عمل سے آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑ پائیں گے اور آپ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے پر حفاظت طریقے سے جو ہے سمت کا تعین کر لیں گے یا اپنا رخ جو ہے اس بینا شخص کی طرف موڑ لیں گے، کیونکہ اکثر بلائنڈ ساتھی کو جب کوئی بینا شخص آواز دیتا ہے وہ سمت تو موڑ لیتا ہے اس کی، چونکہ آواز پر اس اپنے آپ کو رخ تبدیل کر لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ روڈ کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے یا سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے، خود اپنے لحاظ سے ہٹ کر کھڑا ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ سمت چینج کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سمت چینج کرتے کرتے روڈ کے بالکل درمیان میں آ جائے۔ تو جب یہ طریقہ آپ کریں گے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں گے اور آپ حفاظت سے آپ اس بینا شخص تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے سمت کا تعین۔ اگلی ہماری جو ٹیکنیک ہے، جو چھٹی ٹیکنیک ہے، لائن اینڈ ڈائریکشن۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لائن اینڈ ڈائریکشن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بلائنڈ شخص اکثر چلتے ہوئے، یہ پرابلم میرے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ میں اکثر چلتے ہوئے جو ہے اسٹک بھی میرے پاس ہونے کے باوجود میں اگر روڈ کے بالکل کنارے پر یا بالکل سائڈ پر ہو کر چل رہا ہوں
تو ایک دم سے میں روڈ کے درمیان میں آ جاؤں گا، اور جس سے سامنے سے گاڑی والے آنے والے گاڑی والے کو یا موٹر سائیکل والے کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے گاڑی کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود اس طریقے سے چلو، نہ خود کو تنگ تکلیف ہو اور نہ دوسرے کو تنگ کرو۔ جی، تو لائن اینڈ ڈائریکشن یہ بڑی اہم ٹیکنیکس تھی جو کہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا۔ لائن اینڈ ڈائریکشن وہ کیا ٹیکنیکس ہیں وہ میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کے لیے ہم جو پریکٹیکل کرتے ہیں وہ رسی کی مدد سے ہمیں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، اور لائن اینڈ ڈائریکشن صحیح کرائی جاتی ہے۔ وہ ایسے کہ فرسٹ آف آل ہمیں پہلے 10 میٹر، پھر 20 میٹر، پھر 30 میٹر، پھر 40 میٹر، اور اسی طرح 60، 90 اور 100 میٹر تک ہمیں چلایا جاتا ہے، لیکن یہ سب پریکٹیکل سے آپ کو آئے گا۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے 10 میٹر یعنی رسی کے ساتھ آپ کو دونوں سائڈوں پہ رسی باندھ دی جاتی ہے اور آپ کو چلایا جاتا ہے اور آواز دی جاتی ہے، 3 ٹائم آواز۔ اس میں 3 ٹائم آواز میں یعنی کہ آپ جب سٹارٹ کرو گے تو 10 میٹر کے فاصلے پر جب ساتھی کھڑا ہوگا تو وہ آپ کو آواز دے گا، پھر جب آپ درمیان میں پہنچو گے اور پھر جب اس کے قریب پہنچ جاؤ گے تو پھر تیسری آواز اس وقت آتی ہے۔ یوں پریکٹیکل یوں ہوتا ہے اس کا، اور اس میں یہ ہے کہ لیفٹ اور رائٹ اس رسی کا فاصلہ تھوڑا سا بڑھایا ہوتا ہے، پھر اس فاصلے کو تھوڑا سا کم کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا لیفٹ اور رائٹ کا فاصلہ ہے اس کو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ 8 فٹ اس کی چوڑائی کر دی گئی ہے رسی کی، تو پھر اس چوڑائی کو 4 فٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ ادھر ادھر موو نہ کریں اور آپ بالکل صحیح کریں چلیں، اور رسی کو چھوئے بغیر آپ نے چلنا ہے۔ اگر کوئی شخص رسی سے چھوئے گا تو اس کی تو لائن اینڈ ڈائریکشن خراب ہو جائے گی، اس نے اس رسی کے بیچ میں سے ہی گزرنا ہے، اور لیکن رسی کو چھوئے بغیر وہ 10 میٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ پھر جب وہ 1 ٹائم، پھر 2 ٹائم کا پریکٹس کرائی جاتی ہے، 2 ٹائم آواز کے ساتھ، اور پھر 1 ٹائم آواز کے ساتھ، یعنی ایک دفعہ صرف وہاں سے چلتے وقت آپ کو آواز دے دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آواز کہیں بھی نہیں دی جاتی، اور پھر صرف اور صرف بتا دیا جاتا ہے کہ وہ سامنے فلاں شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، وہ کوئی آواز نہیں دے گا، یعنی کہ بغیر آواز کے ساتھ پریکٹیکل کرایا جاتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ جب کورس کریں گے تو اس میں پریکٹیکل آپ کو کرایا جائے گا تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اب ہم اگلی ٹیکنیک پڑھیں گے، سرچ ٹیکنیک، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، سرچ ٹیکنیک پر۔ اب ایک اس میں مزید ایک جو ٹیکنیک ہے، معذرت کہ میں وہ بھول گیا تھا، اسکوائرنگ آف، یہ بڑی اہم ٹیکنیک ہے سیلف پروٹیکشن ٹیکنیکس میں۔ اسکوائرنگ آف کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کام ہے، اور یہ اسکوائرنگ آف کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسکوائرنگ آف کا مطلب یہ ہے کہ بلائنڈ ساتھی یا کوئی بھی شخص ہے، وہ بغیر کسی چیز کے سہارے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ باحفاظت طریقے سے منتقل ہو جاتا ہے تو وہ اسکوائرنگ آف کہلاتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو چھوئے بغیر۔ اب وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے پھر وہی بات، اورینٹیشن موبلٹی میں آپ کو میں ساتھ سے بتا چلوں کہ موبلٹی ٹریننگ میں یا موبلٹی جب آپ استعمال کریں گے، موبلٹی کی ٹیکنیکس استعمال کریں گے، اس میں ہر جگہ اورینٹیشن کو برابر اہمیت حاصل ہوگی، یعنی کہ ہر ٹیکنیکس میں اورینٹیشن کا بہت اہم رول ہوگا۔ اورینٹیشن کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آگاہی ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی اورینٹیشن کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر کسی بلائنڈ شخص کو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مثال دی تھی، یہاں پہ اب وہ مثال میں دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کہ کسی بھی بلائنڈ شخص کو اگر ایک کمرے کی مکمل طور پر اورینٹیشن حاصل ہے، یعنی کہ جس کمرے میں وہ رہتا ہے اس میں ایک ایک چیز پڑی ہوئی، ایک ایک چیز کے بارے میں اس کو انفارمیشن حاصل ہے کہ فلاں چیز کس جگہ پڑی ہے، فلاں چیز کہاں ہے، میں نے کہاں سے گزر کر کدھر جانا ہے، مکمل آگاہی ہونا کمرے کی، تو تب ایک بلائنڈ ساتھی اسکوائرنگ آف کرتے ہوئے جو ہے اپنے کمرے سے متعلقہ جگہ تک، یعنی کہ چیئر سے یا کسی اور جگہ سے دروازے تک کمرے کے، یا کمرے سے باہر نکلنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ اس اسکوائرنگ آف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کے سہارے کے کسی چیز کو چھوتے ہوئے، ویسے تو آپ کو ہم نے طریقہ بتایا کہ ٹریلنگ کا، اب کمرے کی چاروں سائڈوں پہ دیواریں ہوتی ہیں اور اس کو آپ ٹریلنگ کرتے ہوئے
یعنی کہ ہاتھ کو چھوتے ہوئے دیوار کو اور کمرے تک آپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن اب گھروں میں اکثر سائڈوں پر کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے. جب ایک بلائنڈ ساتھی کو مکمل اورینٹیشن کمرے کی ہوگی کہ سائڈ پر کیا چیز پڑی ہے، اس دیوار کے سائڈ پر کیا چیز پڑی ہے، اس دیوار کا سائڈ پر کدھر کون سا دروازہ ہے تو وہ دروازہ کدھر جا رہا ہے، کھڑکیاں کہاں پر ہیں، الماریاں کہاں پر ہیں، تو وہ بلائنڈ ساتھی بغیر کسی چیز کو چھوتے ہوئے اپنا جو اس کا سفر جو وہ پورے کمرے کو ایک یعنی کہ وہ پورے کمرے کو چھوتے ہوئے، چاروں کونوں سے چھوتے ہوئے وہ سفر طے کرے گا، وہی سفر وہ شارٹ کٹ طریقے سے بغیر کسی چیز کو چھوئے متعلقہ جگہ پر پہنچ جائے گا. یوں اس کا وہ جو سفر ہے، جو ٹائم ہے، وہ بھی بچ جائے گا اور وہ باحفاظت طریقے سے اپنی متعلقہ جگہ تک پہنچ جائے گا. یہ اسکوئرنگ آف کہلاتا ہے. سیلف پروٹیکشن ٹیکنیک میں اسکوئرنگ آف کو اس لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے کہ ایک بلائنڈ شخص بغیر کسی سہارے کے، ایون کے ٹریلنگ اور پھر وائٹ کین کے، کسی بھی چیز کے بغیر، ٹوٹلی بلائنڈ شخص بغیر اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ ٹکرائے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. یہ اسکوئرنگ آف کہلائے گا. جی ہاں سامعین، آج ہم سیلف پروٹیکشن ٹیکنیک کی آخری ٹیکنیک یعنی کہ سرچ ٹیکنیک، ترتیب وائز تو یہ چوتھے نمبر پر تھی لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو چینج کیا، معذرت. سرچ ٹیکنیک یہ بہت ہی اہم ٹیکنیک ہے اس لحاظ سے، بلائنڈ کے نقطۂ نظر سے، اور موبلٹی کی ٹریننگ میں بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بلائنڈ کی زندگی میں بھی یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے یہ ٹیکنیک. سرچ ٹیکنیک چیزوں کی تلاش کرنے کا طریقہ کار. بلائنڈ شخص سے اگر کوئی چیز یعنی کہ نابینا شخص سے کوئی بھی چیز اگر وہ استعمال کر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، وہ زمین پر، ٹیبل پر یا کسی اور چیز پر گر جاتی ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو تلاش کرے گا؟ کیا وہ بلائنڈ شخص کسی بینا شخص کے آنے کا انتظار کرے گا؟ کیا نابینا شخص کسی بینا شخص کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے اپنے تمام کام اس وقت تک پاسپون کر دے گا جب تک کہ بینا شخص نہیں آئے گا؟ اور جب تک بینا شخص نہیں آئے گا اور اس کو وہ چیز نہیں ڈھونڈ کر دے گا؟ اور کیا بلائنڈ شخص بینا شخص کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا؟ کیا بینا شخص کے بغیر بلائنڈ شخص کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا؟ نہیں. ان سب سوالوں کا جواب موبلٹی ٹریننگ کے بعد آپ کو بخوبی مل جائے گا نفی میں، اور یہ بھی ملے گا کہ بلائنڈ شخص دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. اور میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بینا شخص سے بہتر اور جلدی پرفارم کرنے میں وہ پرفارم کرے گا. اور بلائنڈ شخص کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن خیر ابھی ہم کارناموں پر نہیں آتے. بہرحال سرچ ٹیکنیک اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا کہ کیونکہ یہ ایک بڑی اہم ٹیکنیک ہے، اور بینا شخص سے کوئی چیز نابینا شخص سے اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ اس کو کیسے تلاش کرے گا؟ سامعین عزیز کار، اس کے مختلف میتھڈ ہیں جو ہمیں سکھائے گئے، پڑھائے گئے. انٹرنیشنلی تو کافی سارے میتھڈ ہیں جو مجھے کچھ یاد ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فرسٹ آف آل بینگ میتھڈ، پھر ہے دائرہ نما، پھر دائرہ در دائرہ، پھر رابٹ میتھڈ، پھر ایروپلین میتھڈ، پھر ون ہینڈ، ٹو ہینڈ، پھر آگے مزید اس کے میتھڈ ہیں. ہیلی کاپٹر کی طرح کا میتھڈ، ہیلی کاپٹر میتھڈ ہے. ایک اور کوئی ایروپلین والا میتھڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا. محوری میتھڈ ہے، راؤنڈ اباؤٹ. یہ تمام میتھڈ ہے، لیکن جو میتھڈ استعمال ہوں گے آپ کی عام زندگی میں وہ یہی ون ہینڈ، ٹو ہینڈ اور بینگ میتھڈ. اسی کے تحت آپ جو ہے وہ گری ہوئی چیز کو تلاش کر سکیں گے. اب آتے ہیں کہ گری ہوئی چیز کو کیسے تلاش کرنا. فرسٹ آف آل چونکہ بلائنڈ شخص اپنا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو نظر یا ویژن جب نہیں ہوتی تو پھر اس کی ماسٹر حص جو ہے وہ سننے کی حص ہوتی ہے، تو وہ اپنی سینس آف ہیئرنگ پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس طرح بلائنڈ شخص جیسے ہی وہ چیز گرے گی تو اپنی قوت سماعت سے اس چیز کا اندازہ کرے گا یا اس چیز کا اندازہ خیال کرے گا کہ وہ چیز کس طرف گری ہے، اس کا سمت کا تعین کرے گا، اور پھر اس جگہ تک، متعلقہ جگہ تک، یعنی کہ جہاں اس کے اندازے کے مطابق وہ چیز گری ہوگی اس کے قریب پہنچے گا
اور اب اس نے بیٹھنا کیسے ہے. چونکہ زمین پر بیٹھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ سامنے کوئی ٹیبل، کوئی بیڈ، کوئی چارپائی یا کوئی کرسی، کوئی بھی چیز ایسی ہے، چیئرز یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو پڑی ہوتی ہے، تو اس لیے اس نے ہمتاً خیال رکھتے ہوئے اس چیز کا کہ نیچے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، اس نے اپر باڈی کرتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ جانا ہے. اب بیٹھے گا کیسے؟ اکڑوں اس نے بیٹھنا ہے، اور اکڑوں بیٹھتے ہوئے وہ اپر باڈی کرتے ہوئے نیچے بیٹھ جائے گا، اور پھر اس نے فرسٹ آف آل اپنے پاؤں کے بالکل سامنے دونوں ہاتھ رکھ لینے ہیں ہتھیلیوں سے، اور جو انگلیوں کی نچلے والا حصہ جو ٹپ ہے اس چیز کو تلاش کرنا ہے. اب ایک ہاتھ کو پہلے مرکز بنا لینا ہے، اور ایک ہاتھ دونوں سائڈوں پر یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ موو کرے گا. اب وہ لیفٹ اور رائٹ موو کرتے ہوئے اگر اسے چیز مل گئی تو ٹھیک، نہیں ملی تو پھر وہ ایک سٹیپ مزید آگے بڑھے گا. لیکن وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر اس نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپر باڈی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے گا، وگرنہ اس کو کوئی چیز اس کے سر پر یا ماتھے پر یا کسی اور چیز پر لگ سکتی ہے، اس لیے وہ اپر باڈی کرتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھے گا. پھر اسی طرح اس نے ایک ہاتھ کا میتھڈ کرنا ہے، اپنے سامنے ہی چیز کو تلاش کرنا ہے، پھر نہیں ملتی تو پھر وہ آگے کرے گا. اچھا، اس میں اب یہاں پر ایک ہاتھ کا تو میتھڈ میں نے آپ کو بتا دیا، اب دونوں ہاتھوں کا میتھڈ کیسے اس نے کرنا ہے. یوں ہی وہ اکڑوں بیٹھے گا اپر باڈی کرتے ہوئے، اپنے سامنے بالکل دونوں ہاتھوں کو جسم کے بالکل سامنے زمین پر رکھ لے گا. اب اس نے دونوں ہاتھوں کو چلانا شروع کر دینا ہے. ایک ہاتھ اس کا دائیں ہاتھ پہ چلا جائے گا، اور ایک ہاتھ بائیں ہاتھ پر زمین کو چھوتے ہوئے جدھر تک اس کا ہاتھ جا سکتا ہے وہ جائے گا، اور واپس بالکل اسی جگہ پر دونوں ہاتھ آ کر بالکل ایز اٹ از جس طرح ملائے گئے تھے اسی طرح وہ ہاتھ دونوں ملیں گے. اب یہاں پر بینگ میتھڈ بھی ایک ہوتا ہے، مٹھی والا میتھڈ اس کو کہتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس کو اپنے سامنے بلائنڈ ساتھی کو چیز نہیں ملی تو پھر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانا ہے. تو کیسے بڑھانا ہے؟ زمین کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کی ٹپ پر، ناخنوں پر اس کو کھڑا کر لینا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے مٹھی کو بند کرتے ہوئے پھر اس کو مٹھی کو کھول لینا ہے. یوں اس کا ہاتھ آگے چلا جائے گا، یعنی کہ وہ اسی جگہ پر اپنا ہاتھ انگلیوں کی ٹپ پر، ناخنوں پر کھڑا کر لے گا، اور پھر مٹھی اس جگہ پر بند کرے گا، اور پھر مٹھی کو آگے کھول لے گا، تو یوں اس کا تھوڑا سا ہاتھ آگے چلا جائے گا. اور پھر اس نے اسی طرح یہی طریقہ کار کرنا ہے، ون ہینڈ یا ٹو ہینڈ میتھڈ یوز کرتے ہوئے اس چیز کو تلاش کرنا ہے. اور جیسے ہی چیز جب اس کو مل جاتی ہے بلائنڈ ساتھی کو، پھر وہ اپر باڈی کرتے ہوئے اٹھ جائے گا، اور اس کو ہاتھ دھو لینے چاہیے. یہ سرچ ٹیکنیک کا طریقہ کار ہے. اگر ایک چیز اور بھی بتا چلوں کہ اگر روڈ کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے یا کوئی ایسا چیز ہے جو نوٹ ہے یا پیسے ہیں، اور روڈ کے اوپر چونکہ ہوا بھی بہت زیادہ چل رہی ہے، تو وہاں یہ میتھڈ آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. وہاں تو چونکہ بنا شخص کو بھی نظر نہیں آتا، تو اس لیے وہاں آپ یہ میتھڈ استعمال نہیں کریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ یہ میتھڈ استعمال کرنا شروع کر دیں اور روڈ کے درمیان بیٹھ جائیں. ایک بات، دوسری بات یہ کہ جب ایک پورے کمرے میں ایک چیز گرتی ہے، اب آپ کو نہیں مل رہی، یعنی کہ آپ کو آواز کا تعین نہیں ہوا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی آواز نہیں آتی کیونکہ زمین پر کارپٹ بھی بچھی ہوتی ہے بعض جگہ، تو اس کی آواز جو ہے وہ چیزوں کی نہیں آتی. تو پھر آپ کیا کرنا ہے؟ اندازے کے مطابق آپ نے ادھر جانا ہے. نہیں ملتی چیز تو کمرے کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے، اور یعنی کہ جتنا کمرہ ہے پھر اس کو اپنے حساب سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے. اور پہلے ایک حصے میں، پھر دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں، اور پھر چوتھے حصے میں، اس طرح یعنی کہ 4 کونوں میں اب اس چیز کو تلاش کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ چیز مل جائے گی. تو آج ہم نے سیلف پروٹیکشن ٹیکنیکس کی جو سب ٹیکنیکس تھیں وہ کمپلیٹ کر لیں. جو میں نے ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کی اس میں سیلف پروٹیکشن ٹیکنیکس کی پہلی ٹیکنیک اپر باڈی پروٹیکشن، پھر لوور باڈی پروٹیکشن، پھر فل باڈی پروٹیکشن، پھر ٹریلنگ، پھر سمت کا تعین، پھر اس کے بعد سرچ ٹیکنیک، پھر اسکوئرنگ آف. یہ ٹیکنیکس جو تھی ہم نے آج پڑھی ہیں. انشاءاللہ العزیز اب ہم آگے اگلی ٹیکنیکس کو پڑھیں گے.